محترم احبہ، شاعری کی ایک صنعت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں صنعت ترسی۔ صنعت ترسی کیا ہے؟ صنعت ترسی یہ ہے کہ کوئی بھی اگر شعر ہے جو دو مصروں میں عمومی طور پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہی الفاظ کے ہم وزن الفاظ دوسرے مصرے میں موجود ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے نام تیرا ہے زندگی میری، کام میرا ہے بندگی تیری، تو نام کا ہم وزن جو لفظ دوسرے مصرے میں وہ کیا ہے؟ کام۔ اسی طرح تیرا کا ہم وزن میرا، اسی طرح زندگی کا ہم وزن دوسرے مصرے میں بندگی، اور پھر آخر میں جو لفظ میری آیا ہے اس کا ہم وزن تیری۔ اسے کہتے ہیں صنعت ترسی۔ اور یاد رکھیے محترم احبہ، یہ انتہائی مشکل اور دشوار صنعت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے جو شعراء ہیں بعض اوقات ان کے کلیات کے کلیات، دیوان کے دیوان پورے خالی ہوتے ہیں اس قسم کے شعر سے۔ ان تمام تر کلیات میں، دیوانوں میں کہیں ایک شعر بھی ہمیں نہیں ملتا جو صنعت ترسی کی رعایت کے ساتھ مرتب کیا گیا ہو، کیونکہ یہ انتہائی دشوار ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے میرے رضا کی، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، 12 نہیں، 20 نہیں، پورے 27 اشعار آپ کے دیوان کے اندر ہدایت بخشش کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ اگر اس کی مثالیں ہم نے دیکھنی ہو تو اعلیٰ حضرت کا شعر، دھارے چلتے ہیں، دھارے چلتے ہیں، عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ اب اندازہ لگائیے، تارے یہ کس کے ہم وزن آیا؟ دھارے کے۔ عطا ہم وزن کس کے آیا؟ سخا کے۔ اسی طرح قطرہ ہم وزن کس کے آیا؟ ذرہ کے۔ تو اس طرح پورے اشعار جتنے بھی یہ مصرے ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں، ان سب میں جو تقابل کیا تو پتہ یہ چلا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے کمال فن مہارت کے ساتھ، کمال فن شاعری کی رعایت کرتے ہوئے صنعت ترسی کا انتظام کیا۔ اس طرح ایک مشہور و معروف شعر ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ دیکھیں صنعت ترسی کے اوپر یہ اعلیٰ حضرت نے شعر قلم بند فرمائے۔ اس طرح 20 مثال اعلیٰ حضرت کی ہمیں شعر کی جو ہے آپ کے دیوان کے اندر ملتی ہے۔ اسی طرح ایک اور صنعت ہوتی ہے صنعت مقابلہ، جس میں شاعر کرتے کیا ہے کہ جس مصرے میں جو الفاظ آئے ہیں ان کی ازداد، ان کی ضدیں جو ہیں وہ دوسرے مصرے میں ذکر کرتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر دیگر شعراء سے اگر مقابلہ کرواتے ہیں تو غالب کا ایک شعر ہمیں ملتا ہے، ظلمت کا دے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر پس خاموش ہے۔ اب یہاں سرکار اعلیٰ حضرت کا اگر ان سے موازنہ کیا جاتا ہے تو غالب کے شعر میں 3 الفاظ ہیں، ایک ظلمت، ایک شب اور ایک جوش ہے۔ تو ظلمت کے مقابلے میں کیا آیا؟ شمع۔ اس طرح شب کے مقابلے میں سحر، اور جوش کے مقابلے میں خاموش۔ یعنی 3 الفاظ ایسے استعمال کیے جن کی ازداد دوسرے مصرے میں موجود۔ اور اب ان کا مقابلہ سرکار اعلیٰ حضرت کے اشعار سے کرایا جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا مشہور و معروف جو کلام ہے اس میں ایک مصرع ہے، کیا؟ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب یہ ایسی کمال مہارت شاعری کے حوالے سے یہ کلام لکھا گیا ہے کہ نہ صرف اس میں صنعت مقابلہ ہے، صنعت تلمیح ہے، یعنی کسی قرآن و حدیث کے واقعے کو کسی اپنے شعر میں قلم بند کرنا، صنعت تلمیح جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں جو تقابل پیش کیا وہ تقابل ایک لفظ کا نہیں، 2 لفظ کا نہیں، 3 کا نہیں، 4 کا نہیں، 5 الفاظ کا ایک مصرے کے اندر تقابل پیش کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو اس فن کے امام ہے، اگر ان سے یہ بات شیئر کی جائے تو وہ اش کر اٹھے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے جہاں حسن یوسف لفظ پہلے استعمال کیا، اس کے مقابلے میں دوسرے شعر میں لائے تیرے نام۔ پھر آپ نے استعمال کیا کٹی، یعنی بے ساختہ کٹی اور ایک دفعہ ہی کٹی، لیکن جب بات سرکار کی آتی ہے تو یہاں فرمایا کٹاتے ہیں، یعنی قصد ہے اور ایک بار بھی نہیں ہے بلکہ استمرار ہے، یعنی یہ چیز روا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جانیں، اپنے سر کٹا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وہاں پہ لفظ مصر آیا، یہاں پہ لفظ عرب آیا، وہاں انگلی آئی، یہاں پہ سر کی بات ہوئی، اور وہاں زنا جو ناقصات العقل ہیں، جو جلدی کسی سے متاثر ہو جاتی ہیں، یہاں پہ مردان کی بات ہوئی، یعنی مردان عرب۔ تو گویا کہ ایک ہی شعر کے اندر اعلیٰ حضرت نے جو تقابل پیش کیا اور صنعت مقابلہ کی جو ایک بہترین تصویر اور صورت پیش کی، وہ 5 الفاظ کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ پیش کی ہے۔ یہ بات ظاہر ہو رہی ہے
کہ جو داغ دہلوی نے کہا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں.